رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے، اس کا تیسرا رکن باب الخلق والنفس، وہ خواہشات، وہ مہلکات جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں یا اس کی ہلاکت کا سبب ہو سکتے ہیں، ان مہلکات کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 اصولوں پر بیان کیا. اس پر گزشتہ سے پیوستہ جمعے بات چل رہی تھی. آج جو اخلاق حسنہ ہیں، اچھے اخلاق، اس کے حقائق کے بارے میں کچھ بڑی اہم باتیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائیں. فرماتے ہیں کہ اخلاق کے متعلق علماء اسلام میں ہر ایک نے بہت کچھ لکھا ہے. یعنی اخلاق کا جو شعبہ ہے، تہذیب اخلاق، یہ شعبہ اتنا وسیع ہے کہ اس پہ لکھا جاتا رہا، لکھا جاتا ہے، آئندہ لکھا جاتا رہے گا، لیکن اس کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا. ہر انسان اپنے تجربات اور مشاہدات کو بیان کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر جو مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ میں نے اس کی حقیقت کو پا لیا، اس کی حقیقت کو بیان کر دیا، تو کتنا ہی انسان اس کی حقیقت کو بیان کرے لیکن پھر وہ تشنا رہ جاتی ہے. تو علماء اسلام نے اس کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے اور اپنے مشاہدات و تجربات سے کام لیا ہے، لیکن مکمل طور پر کسی نے اس کا جائزہ نہیں لیا. کوئی کہتا ہے کہ اخلاق حسنہ کشادہ روئی سے پیدا ہوتے ہیں. کشادہ روئی یعنی اچھی پیشانی کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ کسی سے ملاقات کرنا، کشادہ روئی، جس کے اندر کوئی تلخی نہ ہو، کوئی ناگواری نہ ہو، ایسے چہرے کے ساتھ کسی سے ملنا. تو کوئی یہ کہتا ہے. کسی کا مقولہ یہ ہے کہ تکالیف کو برداشت کرنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، حسن اخلاق، اخلاق حسنہ. اور کسی کا نظریہ یہ ہے کہ کسی کے ظلم کا بدلہ نہ لینا، کسی کے ظلم کا بدلہ نہ لینا خوش خلقی کا باعث بنتا ہے، اچھے اخلاق کا، اچھے اخلاق پیدا کرنے کا. ہزاروں فتاوی اس قسم کے مختلف علماء کے ملتے ہیں، مختلف اقوال، مختلف باتیں، مختلف توضیحات. امام غزالی فرماتے ہیں دراصل میرے خیال میں اخلاق حسنہ کی یہ تعریف نہیں، اس کی بہت سی قسمیں ہیں جن کو الگ الگ بیان کرنا خوش خلقی کے معیار کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے. الگ الگ قسمیں ہیں، مختلف لوگوں میں مختلف انداز سے ہوتا ہے. پہلی چیز ہے تخلیق انسانی، کہ تخلیق انسانی 2 چیزوں سے کی گئی ہے. ایک یہ جسم ہے اور دوسری اس کے اندر روح ہے. انسان کی تخلیق میں، اس کے پیدا کرنے میں، بنانے میں 2 چیزیں شامل ہیں. ایک صورت جسمیہ جس کو ہم دیکھتے ہیں جو جسم نظر آتا ہے، اور دوسرے وہ جوہر
جو بظاہر نظر نہیں آتا، ان دونوں میں اچھائی اور برائی دونوں ہی چیزیں پائی جاتی ہیں. یعنی بعض ایسی خرابیاں ہوتی ہیں یا بعض ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ جس کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے، اور بعض ایسی عادتیں اخلاق ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، جس کا تعلق انسان کے باطن اور قلب کے ساتھ ہوتا ہے. تو ظاہری اچھی عادت اور ظاہری بری عادت وہ تو انسان کو نظر آ جاتی ہے ظاہری اعتبار سے، اس جسم کی ساخت کے اعتبار سے، اس کی نقل و حرکت کے اعتبار سے. لیکن اندر کی جو چیز ہے، اچھائی ہے یا برائی ہے، وہ مشکل سے نظر آتی ہے، مشکل سے محسوس ہوتی ہے. جس طرح اچھی صورت حسن خلق کو کہا جاتا ہے، حسن خلق کو، یعنی اللہ نے کسی کو اچھی صورت کا بنایا تو کہتے ہیں جی اللہ نے اس کو کتنا اچھا بنایا ہے، کتنا یہ خوبصورت ہے. اسی طرح باطنی عادات کو اخلاق حسنہ سے مراد لیتے ہیں. ظاہری عادات جس کا تعلق ظاہری جسم سے، اور باطنی عادات جس کا تعلق انسان کے قلب سے، اس کو جو شمار کرتے ہیں وہ اخلاق حسنہ اس سے مراد لیتے ہیں. اور جب تک آدمی کے کل اعضاء خوبصورت نہ ہوں، یہ نہیں ہو کہ ظاہر تو خوبصورت ہے اور باطن اندر سے خراب ہے، تو یہ مکمل تو خوش خلق نہ ہوا اور مکمل اس کے اندر حسن خلقی نہ ہوئی. تو جب تک آدمی کے کل اعضاء خوبصورت نہ ہوں وہ خوبصورت نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح جب تمام عادات اچھی نہ ہوں، تمام عادات، خوش اخلاق نہ کہلائے گا. وہ قوائے باطنی کہلاتی ہیں اور وہ قوائے ظاہری کہلاتی ہیں. اور وہ چار چیزیں ہیں جس کا تعلق اس کے باطن کے ساتھ ہے. نمبر 1 قوت علم ہے، یعنی جاننے کی قوت، صلاحیت انسان کے اندر، وہ قوت علم کہلاتی ہے. دوسری ہے قوت خشم، دشمنی، غصہ، اس کا اظہار. تیسری ہے قوت شہوت، اس کا تعلق بھی اندر سے ہے. اور چوتھی ہے قوت عدل، شجاعت، انصاف. دانائی اور عقل مندی یہ ہے کہ انسان میں قوت علم سب سے افضلیت رکھتی ہو، کیونکہ جتنا علم اس کا کامل ہوگا اتنا عمل بھی اس کا اچھا ہوگا. اور اگر اس کے علم کے اندر نقص ہوگا، خرابی ہوگی، تو عمل اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قوت علم میں سب سے افضلیت رکھتی ہو. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اچھائی برائی، نیکی اور بدی میں فرق بتانے والی جو چیز ہے وہ علم ہے. علم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. اگر آدمی کو یہ کمال حاصل ہے، یعنی صحیح علم اس کے پاس ہے، تو وہ حکمت کے راستے اختیار کر سکتا ہے. حکمت، دانائی، دانش مندی، سوجھ بوجھ. اور وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت نیکیوں کی بنیاد ہے. حکمت نیکیوں کی بنیاد. خداوند عالم فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی، دانائی عطا کر دی، خیر کثیر عطا کر دی ہے. حکمت اور دانائی کیا ہے؟ یہ خیر کثیر ہے. قوت غضبانی، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ شریعت اور عقل مندوں کی محکوم ہو کر رہے اور سرکشی نہ کرے. یعنی غصہ تو اللہ نے رکھا ہے انسان کے اندر، غضب کی کیفیت، غصے کی کیفیت یہ تو رکھی ہے، خلقتاً اس کے اندر رکھی گئی ہے. لیکن اس غصے کو شریعت اور عقل کے تابع کر دے. اگر غصے کو عقل کے تابع کر دیا اور عقل کو شریعت کے تابع کر دیا تو پھر تو یہ غصہ مفید چیز ہے. اور اگر اس غصے کو عقل کے تابع نہ کیا، عقل کو شریعت کے تابع نہ کیا، تو پھر یہ انسان ظالم بن جائے گا. اس کا غصہ دوسروں پر ظلم کر بیٹھے گا،
غصہ جب جاری کرے گا کسی سے زیادتی کر دے گا، کسی پر حملہ کر دے گا، کسی پر طنز اور تان کے تیر برسا دے گا. تو اس کی خوبی کیا ہے؟ اس قوت غضب کی خوبی کیا ہے کہ اس کو عقل اور شریعت کے محکوم بنا کے رکھے، تابع بنا کر رکھے، تاکہ یہ سرکشی نہ کر سکے، وہاں سے رہنمائی لیتا رہے. اور قوت شہوت کی اچھائی یہ ہے کہ عدل کی طاقت اور شریعت و عقل کے تابع رہے. اللہ نے جو انسان کو عقل دی ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے. اس عقل کی نعمت کی بڑی قدر کرنی چاہیے، لیکن اس عقل کی صحیح صلاحیت جب استعمال میں آ سکتی ہے کہ جب شریعت سے رہنمائی لے کر عقل سے کام لے. اگر نری عقل ہی لڑاتا رہا تو پھر یہ عقل کہیں پر بہکا بھی دیتی ہے، اور اگر شریعت کی رہبری کے اندر چلتا رہا تو پھر یہ عقل بہکاتی نہیں ہے بلکہ حکمت اور دانائی اس سے حاصل ہوتی ہے. تو قوت شہوت کی اچھائی یہ ہے کہ عدل کی طاقت اور شریعت و عقل کے تابع رہے، دین و مذہب کی مطیع و فرما روا رہے. یعنی ان شہوات کو، ان لذات کو کس کے تابع کر دے؟ دین و شریعت کے تابع کر دے، عقل کے تابع کر دے، پھر تو زندگی اچھی گزرے گی. اور اگر عقل کے اور شریعت کے تابع نہ کیا، دین کے تابع نہ کیا، تو پھر یہ شہوات ایسی بھڑکتی ہیں انسان کے اندر کہ پھر انسان اور حیوان کے اندر فرق نہیں رہتا. یہ شہوات ایسی بھڑکتی ہیں کہ کیا انسان اور ایک جانور کے اندر بھی تو شہوت ہے نا، لیکن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور جب اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اپنی شہوانی تقاضوں کو دبا سکتا ہے، روک سکتا ہے، اس کی مقتضا پہ عمل نہیں کر سکتا. اتنی اللہ نے صلاحیت اور قوت اس کو دی ہے. ہاں حیوان جو ہے چونکہ اس کے اندر عقل و شعور نہیں ہے، وہ جس طرح چاہے جہاں چاہے منہ مار لے، لیکن انسان کے اندر یہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. اس لیے مراقبات تعلیم کیے جاتے ہیں اس شہوات کو قابو کرنے کے لیے اور اس کے تقاضے پر عمل نہ کرنے کے لیے کہ آدمی اس وقت یہ سوچے کہ بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. کسی کو دیکھ لینا، کسی کو گھور لینا، تک لینا، یہ ساری چیزیں ہیں. خلوتیں انسان کی ناپاک ہیں، تنہائیوں کے اندر پراگندہ خیالی کا شکار ہے. کس وجہ سے ہے کہ یہ استحضار نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ استحضار ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، تو پھر انسان کی طبیعت اندر سے لرز جاتی ہے، کانپ جاتی ہے. اچھا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، کہ اللہ حاضر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. اور یہ مراقبہ ایسا ہے کہ اگر اس مراقبے پر محنت کی جائے تو پھر خلوت اور جلوت کی جو زندگی ہے وہ زندگی پاکیزہ زندگی بن جاتی ہے. پھر اسے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی معیت کا استحضار ہوتا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتا تو دھوکے میں آ جاتا ہے. شیطان دھوکہ دیتا ہے، تجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا. اور یہ بے وقوف اسی خیال کو جما لیتا ہے کہ ہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میں تو تنہا ہوں. اور پھر وہ غلطی انسان تنہائی اور خلوت میں کر بیٹھتا ہے جس کے نقصانات، جس کے اثرات اس کی صلاحیتوں کو برباد کر دیتے ہیں. اس کی جسمانی صلاحیتیں برباد، اس کی قوتی صلاحیتیں برباد، اس کی ذہنی صلاحیتیں برباد. اسی لیے کہا نا کہ شہوت دنیا مثال گل کے نست، کہ یہ دنیا کی جو شہوات ہیں یہ تو ایسا ہے جیسے کوڑا کرکٹ جھاڑ جھنکار جو ہوتا ہے. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ گوبر ایک نجس چیز ہے، لیکن گوبر کے جو اپلے بنتے ہیں اس سے حمام کو جلایا جاتا ہے، حمام کو روشن کیا جاتا ہے، اور اس سے جو توانائی حاصل ہوتی ہے اس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال دی کہ یہ شہوات اور لذات بظاہر تو یہ نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے،
لیکن اس کو قابو میں رکھو، اس کو روک کر رکھو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہارے اندر تقویٰ کا حمام روشن ہو جائے گا. کام میں لے لو. جیسے وہ گوبر کو جلا کر آگ جلائی جاتی ہے اور پانی کو گرم کیا جاتا ہے، حمام کو کام میں لیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے ان شہوات اور لذات کو روک کر، قابو کر کے تم تقویٰ کے حمام کو روشن کر لو، تقویٰ کا نور اپنے اندر پیدا کر لو. تو یہ قوت شہوت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. اب اس کی مثال بیان فرمائی کہ جیسے غصہ ہے. اب یہ غصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک شکاری کتے کی طرح ہے. غصہ ایک شکاری کتے کی طرح ہے اور شہوت گھوڑے کی مثل ہے، اور عقل ایک شاہ سوار کی مثل ہے. گھوڑے کو کون قابو کرتا ہے؟ گھوڑا خود تو قابو میں نہیں آتا. جب شاہ سوار اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ گھوڑے کو قابو میں کرتا ہے. اور اگر گھوڑا شوخی کرنے لگے، ایک چابک لگاتا ہے، بس وہ چابک سے سیدھا ہو جاتا ہے. اور کبھی تو لگاتا بھی نہیں، خالی دکھائی دیتا ہے، دکھانے سے بھی سیدھا ہو جاتا ہے. کیونکہ جس نے اپنے گھوڑے کو سدھایا ہو، اس کو مہذب بنایا ہو، تہذیب سکھائی ہو، تو پھر وہ چابک کے دکھانے سے بھی سیدھا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جس نے اپنے نفس پر محنت کی ہو اور اس نفس کو مہذب بنایا ہو، تو تھوڑی سی آنکھ دکھانے سے یہ نفس بھی سیدھا ہو جاتا ہے. یہ شہوات اور لذات اس کے قابو میں آ جاتی ہیں. کس طرح آ جاتی ہیں؟ فوراً خیال جاتا ہے کہ اگر میں ان شہوات اور لذات کا شکار ہوا، کیا ہوگا؟ کل اللہ کو جواب دینا ہوگا. اور قیامت کے دن اگر یہ فلم چل گئی زندگی کی کہ خلوتوں میں کیا کرتا رہا اور جلوتوں میں کیا کرتا رہا، یہ زندگی کی فلم اگر میدان حشر میں چلا دی گئی تو کتنی رسوائی ہوگی. آج تو اللہ یہاں پہ ستاری کر رہا ہے، آج تو پردہ پوشی کی چادر تیرے اوپر ڈال رکھی ہے. لیکن کل قیامت کے دن تو اگر انکار بھی کرنا چاہے گا اپنی غلطی کا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، اللہ اس زبان کو بند کر دے گا. ان اعضا کو اللہ زبان دے گا. یہ اعضا جن سے تو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، کل قیامت کے دن تیرے خلاف گواہی دیں گے. کوئی بچنے کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا نجات کا راستہ ہے؟ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ تو نازک بات ہے. تو شہوت گھوڑے کی مثل ہے، اور اس گھوڑے پر کون سوار ہے؟ شہوت کے گھوڑے پر عقل سوار ہے. عقل، اس عقل سے کام لینا چاہیے. اور عقل کی رہبری کون کرتی ہے؟ شریعت کرتی ہے. تو گھوڑے کی فطرت ہے، گھوڑے کی کتنا ہی سدھایا جائے لیکن اس کی ایک فطرت ہے کہ وہ کبھی کبھی شرارت کرنے لگتا ہے، شوخی کرنے لگتا ہے، کبھی کبھی دولتی چلانے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے، اور کبھی انتہائی فرما بردار ہو جاتا ہے. لہذا گھوڑا اور کتا، یعنی غصے کی مثال کتے کی ہے اور شہوت کی مثال گھوڑے کی ہے. تو یہ گھوڑا اور کتا جب تک فرما برداری نہ کریں، شکاری اپنے شکار میں کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنے کی ہلاکت کا خطرہ ہوتا ہے. کہ وہ کتا بجائے شکار پہ جھپٹنے کے اپنے اوپر ہی جھپٹ گیا. شکاری کتا ہے نا، اس کا کام یہی حملہ کرنا. تو اگر اسے اپنے اوپر حملہ کر دیا تو شکاری کو ہی مار ڈالے گا. تو اس غصے کا وہ جو اثر ہے جو کسی اور پر جاری کرتا ہے، وہ دراصل بربادی اپنے اندر لے کر آتا ہے، وہ حملہ اپنے اوپر کرتا ہے. اسی طریقے سے شہوانی تقاضوں کو جو پورا کرتا ہے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے جوش کو ٹھنڈا کرتا ہے، لیکن یہ اپنی آگ کو اور زیادہ بھڑکا لیتا ہے. تھوڑا سا مجاہدہ انسان کرے اور ان شہوات کو قابو میں رکھے اور اس سے تقویٰ کا حمام اگر روشن کر لے تو بہت جلد یہ نفس سیدھا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے تیسری قوت وہ انسان کے قوا کا، یہ جو جسمانی اعضاء ہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، یہ اعضاء جو انسان کی قوا کہلاتے ہیں، اس کا اعتدال ہے. تو قوت عدل کے معنی یہ ہے کہ ان دونوں قوتوں کو دین اور عقل کے ماتحت رکھے.
کبھی شہوت کو غصے پر غالب کرے اور جب شہوت غالب ہو تو غصے کو غالب کرے. دونوں کی ضرورت ہے. اللہ نے کسی چیز کو بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کسی چیز کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا. ہاں اس سے کام لینے کا سلیقہ انسان کو آنا چاہیے کہ شہوت سے کیسے کام لینا ہے اور غصے سے کیسے کام لینا ہے. اور وہ جب ہی ہوگا کہ جب اس کو عقل اور شریعت کے دین کے تابع کر دے. تو کبھی ایسا ہوگا کہ شہوت ہوگی تو اس پر غصے کو غالب کر دے، خبردار تیرے تقاضے پہ عمل نہیں کرتا. اور اگر کبھی شہوت غالب ہو تو غصے کو غالب کرے. جب چاروں قوا اس طرح اعتدال پر آ جائیں تو حسن اخلاق سے آراستہ ہو جائے گا، اچھے اخلاق سے آراستہ ہو جائے گا. کیونکہ جیسے انسان کا جسم ہے، انسان کا جسم بھی 4 خلطوں سے مرکب ہے، سودا، صفرا، خون اور بلغم. یہ 4 خلطیں ہیں جو انسان کے جسم کے اندر ہیں. اسی کی افراد اور تفرید سے انسان کے اندر بیماریاں آتی ہیں. چار یہ خلطیں ہیں، 4 مزاج ہیں اندر کے. تو جب کسی خلط کے اندر کوئی کمی یا زیادتی ہوتی ہے، جسم کے اندر بیماری آنے لگتی ہے. طبیب کیا کرتا ہے؟ طبیب تو نفس پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتا ہے کہ سودا غالب ہے یا صفرا غالب ہے. سوداویت ہے تو اس کے اندر ٹھنڈک اور برودت پیدا ہو رہی ہے، اس سے کام نہیں ہو رہا، اس کے دماغ میں ٹھنڈک ہے، دماغ اس کا کام نہیں کر رہا. کوئی گرم غذا دے گا، کوئی تحریک پیدا کرے گا. اور اگر صفرا غالب ہے تو اس کے اندر کی تحریک بڑھی ہوئی ہے، تو ٹھنڈی غذائیں دے گا، ٹھنڈی دوا دے گا تاکہ تسکین پیدا ہو جائے. اسی طرح خون اور بلغم ہے. تو 4 خلطیں انسان کے اندر ہیں. اسی طریقے سے یہ انسان کے باطنی اعتبار سے بھی اس کے اندر یہ 4 مزاج ہیں جو امام غزالی نے بیان فرمائے کہ یہ 4 ایسی کیفیات ہیں کہ قوت علم ہے، قوت غضب ہے، قوت شہوت ہے اور قوت عدل و انصاف ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. تو جب چاروں قوا اس طرح اعتدال پر آ جائیں، جیسے جسمانی خلطیں اگر اعتدال پر ہیں، آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، تو حسن اخلاق سے یہ آراستہ ہو جائے گا. اور اگر اس میں بعض مکمل ہوں اور بعض نامکمل، جیسے جسمانی خلطیں جو ہیں، تو اس طرح خوئے نیک بھی نامکمل رہے گی. وہ جو نیکی کا تقاضا ہے نا، وہ نیکی کی جو ایک خو اور بو ہوتی ہے انسان کے اندر، تو وہ بھی نامکمل رہے گی کیونکہ اخلاق اس کے نامکمل ہیں. اس لیے کہ ان میں جو قوت بری، خراب قوت جو زائد ہوگی وہ افعال بد کی مرتکب ہوگی. اور ہر قوت کی افراد و تفرید بری ہے، زیادتی بھی بری ہے اور کمی بھی بری ہے. یعنی حد سے بڑھ جائے یا کم ہو جائے، دونوں برے، اعتدال پہ ہونی چاہیے. زیادتی سے اگر قوت علم انتہائی بڑھ جائے گی اور طبیعت بدی کی طرف راغب ہوگی تو انتہائی بدیاں سرزد ہوں گی. اور اگر تفریط یعنی کمی ہوگی تو بے وقوف ہو جائے گا. علم کی زیادتی اگر ہوگی تو برائیاں زیادہ سرزد ہونے لگیں گی، اور اگر کمی ہوگی تو بے وقوف ہو جائے گا، سست ہو جائے گا. لہذا دونوں کے بین مین ہونا چاہیے تاکہ بردباری، شجاعت، حلم اور نیک عادات اس کے اندر پیدا ہوں. مطلوب کیا ہے؟ مطلوب اعتدال ہے کہ اعتدال، ان کے اندر توازن ہونا چاہیے. عدم توازن چاہے وہ افراد کی صورت میں ہو یا تفرید کی صورت میں، عدم توازن ہمیشہ نقصان دیتا ہے. دوسری چیز ہے شجاعت. شجاعت سے عفو، قصور اور دلیری اور بردباری پیدا ہوتی ہے. عفو کہتے ہیں درگزر کرنے کو. درگزر کرنا یہ بزدل آدمی کا کام نہیں ہے. بزدل آدمی تو انتقام کی آگ میں جلتا رہتا ہے اندر ہی اندر. اگر بدلہ لینے پر قادر بھی نہیں ہے تو اندر ہی اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے. شجاع بہادر جو ہے اس کے اندر قوت فیصلہ ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، فوراً درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو شجاعت سے عفو، قصور اور دلیری اور بردباری پیدا ہوتی ہے. اگر انتہائی شجاعت ہوگی تو پہلوانی اور غرور پیدا ہو جائے گا. یعنی وہ شجاعت اگر بڑھنے لگے
تو کیا ہوگا؟ تکبر پیدا ہو جائے گا، ناز میں آ جائے گا، غرور میں آ جائے گا، اور اگر گھٹنے لگے تو بزدل ہو جائے گا، اور اگر اعتدال ہوگا تو پھر اس کے اندر بہادری ہوگی، بردباری ہوگی، لوگوں سے درگزر کرنا ہوگا، قوت برداشت ہوگی، شہوت۔ اگر آدمی بہادری کی وجہ سے اپنے کو خطرات میں ڈالتا ہے تو یہ بھی برا ہے، یعنی کبھی اپنے آپ کو خطرات میں نہیں ڈالنا چاہیے، کبھی اپنے آپ کو کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ چلو کر کے دیکھ لو کیا ہوتا ہے، نہیں، بچنا چاہیے۔ تو اس بہادری کا افراد کیا ہے؟ شہوت کا، کہ اپنے کو خطرات میں نہ ڈالے، تو یہ بھی برا ہے خطرات میں ڈالنا۔ اسی طرح اگر قوت شہوت افراد پر ہوگی تو حرص و طمع بڑھ جائے گی، لالچ بڑھ جائے گی، جس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ حسد، بغض، بے مروتی، اور اندر نجاست پیدا ہوتی ہے۔ حسد تو ایک خرابی ہے، برائی ہے۔ اور اگر یہ قوت کم ہوگی، شجاعت کی جو قوت ہے کم ہوگی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس میں سستی اور نامردی پیدا ہو جائے گی، مرد نہیں رہے گا، نامرد ہو جائے گا۔ اس کا جو اعتدال ہے وہ عفت ہے، پاک دامنی، قوت شہوت کا۔ اگر اعتدال پر ہوگی تو سب چیزیں درمیانی اور اوسط درجے پر ہوں گی۔ اس کو عفت کہتے ہیں جس میں شرم، حیا، قناعت اور صبر پیدا ہوتا ہے، برداشت، کہ کھانے کی شہوت، پینے کی شہوت، اختلاط کی شہوت، بہت سی شہوتیں ہیں، لیکن اگر وہ اعتدال پر ہے، اس کے اندر شرم ہوگی، حیا ہوگی، قناعت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صبر ہوگا۔ مختصر یہ کہ ان چاروں قوا کے دو پہلو ہیں، ایک افراد، ایک تفرید، گھٹنا یا بڑھنا، اور وہ دونوں برے ہیں، بلکہ ان کو اوسط درجے پر رکھنا ہی مناسب ہے، اور یہ انتہائی مشکل ہے۔ اس کو اوسط پہ رکھنا، اعتدال پہ رکھنا، یہ مشکل ہے، اور وہی میزان ہے۔ بس اس میزان اور پل صراط پر چلنا دشوار ہے۔ کہتے ہیں نا جی پل صراط، تو یہی تو پل صراط ہے کہ جو پل صراط اسے کہتے ہیں ایک ایسا راستہ جو غیر منقسم ہو، جس کو تقسیم نہ کیا جا سکے، ایسا بال، ایسی لکیر کہ جس کے اندر کوئی تقسیم نہ آئے۔ تو یہ جو اعتدال ہے شریعت کا، یہی پل صراط ہے کہ جو دنیا میں اس اعتدال کے ساتھ چلا، قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور جو یہاں بے اعتدالی کا شکار رہا، افراد و تفرید کا شکار رہا، تو پھر وہاں جو پل صراط ہوگا اس پہ اس کے لیے گزرنا، اس پہ چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی مشق کراتے ہیں کہ یہاں کون کتنا اعتدال پر چل رہا ہے، یعنی دین اور شریعت کے اعتدال پر، کہیں افراد اور تفرید کا شکار تو نہیں ہے۔ تو ان چاروں قوا کے دو پہلو، افراد اور تفرید، دونوں برے، بلکہ ان کو اوسط درجے پر رکھنا مناسب، جو انتہائی مشکل، اور وہی میزان ہے۔ بس اس میزان اور پل صراط پر چلنا ہی دشوار ہے۔ جو اس پر صحیح صحیح گزر جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن بھی جو پل صراط سے گزرے گا تو جنت میں پہنچے گا، تو جو اس پر صحیح صحیح گزر جائے گا وہ اپنے مسکن تک پہنچ جائے گا، اپنے ٹھکانے تک پہنچ جائے گا۔ خداوند عالم نے افراد اور تفرید دونوں سے منع کیا، فرماتے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ وہ لوگ اس کے خیال میں اچھے ہیں جو اخراجات دنیا میں افراد و تفرید نہیں کرتے، یعنی اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، بلکہ بین بین چلتے ہیں، درمیانی راستے پہ چلتے ہیں، نہ وہ بخل کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں، بلکہ جہاں جتنا حق ہے اتنا خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ بین بین چلنے والے، اللہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے کہ یہ لوگ اچھے ہیں۔ اور خداوند عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، یعنی اے رسول کہ نہ اتنا دو کہ سب کچھ دے دو، اور نہ اتنا کم کہ کچھ نہ دو۔ اعتدال، درمیانی راستہ، میانہ روی، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیک خوئی ہر کام میں اعتدال سے پیدا ہوتی ہے۔
نیک خوئی، نیک عادت اعتدال سے پیدا ہوتی ہے. جیسے خوبصورت آدمی وہ ہے کہ جس کے جسم کے تمام اعضاء متناسب ہوں، یعنی سارے اعضاء کے اندر ایک تناسب ہو، یہ کہلائے گا کہ یہ خوبصورت ہے. انسان اس لحاظ سے 4 گروہوں سے متعلق ہیں. پہلا گروہ وہ ہے جس کو یہ صفات حسنہ بدرجہ کمال حاصل ہو. یہ تو پہلا گروہ ہے. وہ لوگ اخلاق حسنہ کے مجسمے ہوں گے جن کے اندر یہ اعتدال ہوگا، یہ چاروں چیزیں معتدل ہوں گی، اور مخلوق کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یعنی اس دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جن کی زندگی اعتدال کے ساتھ ہوتی ہے، شریعت کی حدود کے اندر ہوتی ہے، ان سے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے. اور یہ مرتبہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. جناب یوسف علیہ السلام اپنے زمانے کے انتہائی حسین تھے. حسن یوسف تو مشہور ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش خوئی میں، یعنی اچھی عادت میں، اچھے اخلاق میں ان سے کہیں زیادہ حسین و جمیل تھے. یعنی ایک ظاہر کا حسن، ایک باطن کا حسن. تو اصل حسن تو انسان کے باطن کا حسن ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جس میں چاروں صفات بدرجہ اتم بھری ہوں، وہ انتہائی بد اخلاق ہوں گے. یعنی افراط اور تفرید کا شکار، غصہ بھی ہے، غضب بھی ہے، شہوت بھی ہے، یہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں، وہ بد اخلاق ہوں گے. ایسے آدمی کو اپنے پاس قطعی نہ بٹھانا چاہیے، دور رہنا چاہیے، کیونکہ صحبت کا اثر آ جائے گا. جو اس کی عادتیں ہیں وہ منتقل ہونے لگیں گی. تو ایسے آدمی کو اپنے پاس قطعاً نہ بٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان ہے اور اس کی صفت بدی ہے کہ اخلاق بد اس میں انتہائی درجے پر ہیں. اس سے دور بھاگو، بچو اس سے. اور تیسرا گروہ ان دونوں کے درمیان کا درجہ ہے، بلکہ وہ بنسبت بدخوئی کے نیک خوئی کی طرف زیادہ رجوع ہوتا ہے. یہ تیسرا طبقہ بین بین. اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو بالکل درمیان میں ہیں، مگر بدی کی طرف زیادہ ملتفت ہوں. جس طرح حسن و خوبصورتی کے کمال میں بہت اچھائیاں ہوتی ہیں، برائیاں کم ہوتی ہیں، اسی طرح نیک اخلاق کی صورت ہے کہ اخلاق، اچھے اخلاق وہ زیادہ غالب ہونے چاہیے. کبھی کوئی برے اخلاق کا ظہور ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اچھے اخلاق غالب ہونے چاہیے. لہذا ہر آدمی کا فرض ہے کہ وہ اگر درجہ کمال کو نہ پہنچ سکے، انتہا اور اس کا منتہا حاصل نہ کر سکے، کمال حاصل نہ کر سکے، تو اس کے نزدیک تک تو پہنچنے کی کوشش کرے. اگر بالکل انتہا پہ نہیں جا سکتا تو جتنا اس کے قریب ہو جائے اچھے اخلاق کے، اچھی عادات کے، اتنا تو اپنے کو اچھا بنانے کی کوشش کرے. اگر تمام اخلاق نیک ہوں تو زیادہ تر افعال اچھے اور خوش طبع ہوں گے. یعنی اخلاق کا اثر انسان کے اعمال پہ بھی پڑتا ہے. اخلاق نیک کا اعلیٰ معیار یہی ہے، اور اس کے ہزاروں طریقے ہیں اور اس کی ہزاروں تعریفیں ہیں، لیکن اصول صرف 4 ہی ہیں جو اوپر بیان کیے گئے: قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت، قوت عدل. جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کے تابع ہیں، اس کی فرد ہیں، اس کے ماتحت ہیں. یہ 4 قوتیں ہیں. اب اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، تو کوشش یہ کرے جو اہم بات یہاں پہ بیان کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ انسان کمال تک پہنچنے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کا منتہا حاصل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند ہے، اور آپ کی اخلاق کی گواہی تو اللہ قرآن میں دیتا ہے کہ آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں. لیکن کوشش جاری رکھنی چاہیے اور برائیوں پہ نظر کر کے اچھائی کی طرف بڑھنا چاہیے. برائی سے صرف نظر نہیں کرنی چاہیے. بری عادت ہے، بری اخلاق ہے، بری گفتار ہے، بری میل ملاقات ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر، اپنے دامن کو سمیٹ کر اچھائی کی طرف سفر کرنا شروع کر دے.
اب جتنا بھی سفر طے ہو جائے، لیکن اگر یہ سفر جاری رہا اور موت تک جاری رہا تو اللہ اسے اچھوں میں شمار کر دے گا، اچھے اخلاق والوں میں شامل کر دے گا، اور اس کی اس کوشش کو اللہ رائیگا نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، بلکہ نیکوں میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ اسے ان کے ساتھ معشور کر دے گا۔ یعنی وہ شخص صحیح طرح سے اپنے مسکن پر پہنچ جائے گا، جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے وہاں پر پہنچ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کوشش کو جاری رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا۔ اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم۔ آمین برحمتک۔ بھائی آپ تو بالکل آخر میں آئے، اتنی دیر سے